یہ عجیب بات ہے کہ چچا کے گھر میں روہیل ہی ایک وہ واحد ہستی تھی کہ جو میرے غم زدہ دل کا احساس کرتا تھا اور گھر والوں کی ناانصافیوں پر میری طرفداری کیا کرتا تھا۔ لیکن جب میں سیانی ہو گئی، وہی مجھے ترچھی نظروں سے بھی دیکھنے لگا۔ میں 2 برس کی تھی کہ جب ماں چل بسیں اور چچی میری پرورش کی ذمہ داری کرنے لگیں۔ ان کی اپنی ڈھیر ساری اولادیں تھیں، اوپر سے مجھے زبردستی ابا اور چچا نے ان کی گود میں ڈال دیا۔ مرتا کیا نہ کرتا، غرض بڑی بے دلی سے بادل نخواستہ انہوں نے میری پرورش کا ذمہ اٹھایا۔ بچپن کے دن بہت زیادہ تو نہیں یاد، 6-7 برس کی ہوئی تو یادوں کے ساتھ سوچوں کے دریچے بھی کھلنے لگے۔ گھر کے سبھی افراد باری باری کام بتاتے اور مجھ پر حکم چلاتے، اور ان احکامات کو ایک باندی کی طرح مجھے بلا چوں چرا ماننا پڑتا۔ میں کبھی کام سے نہ منع کرتی، ضد کر بیٹھتی تو چچی بال کھینچ کھینچ کر مجھ سے میری یتیمی کے بدلے لیا کرتی۔ وہ ایک تیز مزاج خاتون تھی، گھر والے ہی نہیں پڑوسی تک ان سے دبتے تھے، اور کوئی بھی ان کے منہ لگنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں جو مجھے بہت تنگ کرتی تھیں، حالانکہ میں ان کے ارد گرد اس طرح پھرا کرتی جیسے شمع کے گرد پروانے پھرتے ہیں، مگر دیبا اور ملیحہ تو جانے کس کٹھور مٹی کی بنی تھی۔ شاید ان کے سینے میں دل ہی نہیں تھا کہ مجھے چھوٹی بہن سمجھتی یا ترس کھاتی۔ ایسے میں ان کے بھائی روہیل کا دم غنیمت تھا۔ جب مجھے اداس دیکھتا، پاس آ کر میرا جی بہلانے کو باتیں کرنے لگتا اور اپنے جیب خرچ سے ٹافیاں اور بسکٹ لا دیتا۔ اس کی اتنی دلجوئی ہی میرے لیے اس گھر میں جینے کا سہارا بن گئی تھی۔ ابا کی ملازمت اس نوعیت کی تھی کہ اکثر باہر رہتے اور کبھی کبھی گھر آتے۔ انہوں نے مجھے اسکول میں داخل کرا دیا تھا۔ 4 کلاس تک میں فرسٹ آئی، 5ویں میں گھر کے کاموں کی ذمہ داری مجھ پر پڑی تو پڑھائی متاثر ہوئی، پوزیشن نہ لے سکی مگر اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی۔ 6 میں جب چچی کو احساس ہوا کہ اگر بانو کو ہم اسکول سے اٹھا لیں تو ایک نوکرانی جتنا کام کر سکتی ہے، انہوں نے ہیلے بہانے کر کے مجھے 6 جماعت کے بعد اسکول سے اٹھا لیا۔ مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ بتا نہیں سکتی، جیسے کسی نے موت کی سزا سنا دی ہو۔ رو رو کر میں نے اپنی حالت بری کر لی۔ انہی دنوں ابا جان نے دوسری شادی کر لی۔ ایک امید ان کی طرف سے بندھی تھی، سو وہ بھی ٹوٹ گئی۔ سوتیلی ماں کا غم دل کو لگا لیا۔ امید کا یہ آخری چراغ بھی ختم ہو گیا تو اپنی محرومیوں سے ہی جی کو لگانا پڑا۔ ابا اپنی نئی نویلی دلہن کے ہمراہ علیحدہ گھر میں رہتے اور کبھی کبھار آتے، رسمی سی بات چیت کرتے۔ کبھی ایک بار بھی اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانے کی بات نہ کی۔ یہاں تک کہ جب سوتیلی ماں نے بیٹے کو جنم دیا تب بھی انہوں نے مجھے اپنے گھر لے جانے کی خواہش ظاہر نہ کی، حالانکہ میرا بڑا جی چاہا کہ وہ مجھے گھر لے جائیں اور میں اپنے ننھے منھے بھائی کو دیکھوں، اس کو گود میں اٹھا لوں، مگر نہ انہوں نے بلایا اور نہ چچی نے مجھے ان کے گھر بھیجا۔ وقت گزرتا رہا اور میں 16 برس کی ہو گئی۔ دیبا اور ملیحہ اسکول جاتی مگر میں گھریلو کام کاج میں طاق کی جا رہی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ اس بار اپنی خالہ کے گھر سکھر گئی ہوئی تھی، جبکہ روہیل لاہور ہاسٹل میں تھا۔ اس کی بھی چھٹیاں ہو گئیں، وہ گھر آ گیا۔ ایک روز چچی کسی رشتہ دار کے ہاں چلی گئیں۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، چچا کام پر جا چکے تھے۔ گھر میں اکیلی تھی اور کچن میں کام کاج میں مشغول تھی کہ روہیل باہر سے آیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے آواز دی، بانو ذرا ادھر آنا۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی، وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ کہنے لگا، سر دبا دو، بہت دکھ رہا ہے۔ میں نے کہا، آپ کو چائے پلواتی ہوں۔ دراصل میں تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا نہ چاہتی تھی۔ چائے رہنے دو، تم بس میرا سر دبا دو۔ میں گھومگو کی کیفیت میں تھی، ڈر سے انکار بھی نہ کر سکتی تھی۔ جب اس نے بار بار کہا تو میں اس کے سرہانے پلنگ کی پٹی پر بیٹھ گئی اور سر دبانے لگی۔ اچانک ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا اور میں اس کے اوپر گر گئی۔ اس چیرا دستی پر میں رو پڑی۔ تبھی وہ مجھے پھسلانے لگا کہ روتی کیوں ہو پگلی، تم تو میری دلہن بنو گی اور میں بیاہ کر تم کو اپنے ساتھ امریکہ لے جاؤں گا۔ تم باہر کے ملک دیکھو گی، میرے ساتھ دنیا گھومو گی، مجھ سے شادی کر کے تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ اپنے گھر والوں کی زیادتیوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے، مگر کیا کروں، ابھی تو بے بس ہوں۔ آج اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی اور تم کو ہمارے گھر میں یوں نکرانی بنا ہوا دیکھتی تو کیا حال ہوتا ان کا۔ مگر غم نہ کرو، بس تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے۔ میں پڑھائی مکمل کر لوں، پھر تم سے شادی کر لوں گا اور ہم ٹھاٹھ سے زندگی گزاریں گے۔ میں تمہارے سارے دکھ اپنے دامن میں سمیٹ لوں گا۔
غرض اس نے مجھے روتا پا کر ایسے مدھر بھرے کلمات کہے کہ جن کو سن کر میں اس کی زیادتی کو بھلا کر اپنے دل کے زخموں پر سے کھرن جمانے لگی، اور اس کے میٹھے میٹھے بول میرے زخموں پر مرہم کا کام کرنے لگے۔ میں تو رونے میں لگی تھی، جانے کب اس نے پھر سے مجھے خود سے قریب کر لیا، چپ کرانے اور گلے لگانے کے بہانے، مگر اس کا یہ بہلانا اور میرے آنسو پونچھنا بے غرض نہ تھا۔ ایک آخری ستم باقی تھا جو روہیل کے ہاتھوں سر انجام پا گیا۔ اب پتہ چلا کہ اس گھر کا کوئی فرد بھی مجھ سے مخلص نہیں ہے۔ پہلے یہ خوش فہمی تھی کہ لاکھ یہاں دکھی ہوں، مگر چچا کے گھر میں میری عزت تو محفوظ ہے، یہ میری خام خیالی تھی۔ اس روز بدنصیبی نے ایک اور تمانچہ مارا تو باور ہوا کہ جو لڑکیاں بے سہارا ہوں ان کو اپنے بھی لوٹ لیتے ہیں۔ اس گھر میں اب تک میرے آنسوؤں پر کس نے رحم کھایا تھا؟ جب روہیل کو ترس آتا، بلکہ اس نے تو سارے حجابوں ہی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد تو جب موقع ملتا وہ اپنی خود غرضی کے الاؤ میں میری ذات کا بالن جھونک جاتا، میں آنسو بہا کر رہ جاتی، مگر یہ میری بے بسی کے آنسو تھے کہ جو اس الاؤ کو سرد نہ کر سکتے تھے۔ یوں میں اندر ہی اندر جلتی اور سلگتی رہتی۔ فریاد سننے والا کوئی نہ تھا، نہ ہی میں کسی سے فریاد کر سکتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ماں جس حال میں ہو، خوشی میں یا کہ غم میں، اپنی اولاد کو نہیں بھولتی، مگر اکثر باپ خوشیاں پا کر اولاد کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال میرے ابا تھے، جو اپنے بیوی بچوں میں ایسے مگن ہو گئے کہ مجھے بھول گئے۔ چچا کو بھی مجھ سے بات کرنے کی فرصت نہ تھی۔ دیبا اور ملیحہ تو میری طرف دیکھتی بھی نہ تھی، وہ اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی۔ ایک چچی رہ گئی تھی کہ جن کے سامنے زبان کھولنا گویا خود اپنی بدبختی کو آواز دینا تھا۔ یہ میری زندگی کے بڑے برے دن تھے، خوف اور دہشت سے بھرے ہوئے، بے بسی سے دم گھٹا رہتا تھا۔ موت کی دعائیں مانگتی، مگر یہ شے بھی مانگے سے نہیں ملتی تھی۔ مجھے موت تو نہ آئی، ہاں کسی گھڑی دل سے نکلی دعا ضرور قبول ہو گئی۔ روہیل ملک سے باہر چلا گیا، یوں اس کا خوف ختم ہوا۔ جاتے ہوئے میں نے اس سے کہا تھا، دیکھو روہیل، جو وعدے تم نے کیے ہیں ان کو بھلا نہیں دینا، انہیں پورا کرنا۔ وہ بے رحمی سے ہنس دیا تھا، کہا انتظار تو انتظار ہوتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، یہ طویل بھی ہو سکتا ہے۔ کر سکو تو میرا انتظار کر لینا، ورنہ شادی کر لینا۔ جس ملک کا ویزا ملا ہے، جانے وہاں کے کیسے حالات ہوں اور میں کب تک لوٹ سکوں، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ شاید اس وقت تک تم بوڑھی ہو جاؤ۔ یہ جواب سن کر میں صبر کا گھونٹ بھر کر اس سنگ دل انسان کو جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ ایک روز ابا کو میرا خیال آ ہی گیا۔ چچا سے صلاح مشورہ کر کے بالآخر میری تقدیر کا فیصلہ کر مجھے اس وقت علم ہوا جب پھپھی عذرا چند عزیزوں کے ہمراہ میرے لیے شادی کا جوڑا لے کر آئیں۔ ہفتے بعد ہی میرا نکاح ان کے بیٹے رضوان سے طے ہو گیا۔ توقع تھی کہ آج چچی ماں کی طرح مجھے گلے لگا کر رخصت کریں گی، مگر نہیں، گلے لگانا تو کجا، انہوں نے پیار کا ایک جملہ تک نہ کہا، اور میں رو پڑی۔ جو ماں دیکھی نہ تھی، جس کی شکل یاد نہ تھی، وہ ماں رخصتی کے وقت بے اختیار یاد آ گئی۔ تبھی پھوپھی عذرا نے مجھے گلے سے لگا لیا، کہنے لگی، یوں سمجھ لے بانو کہ تو سسرال نہیں، ماں کے گھر جا رہی ہے۔ میں ہی تیری ماں ہوں، اور جس گھر تو جا رہی ہے وہاں ہم سب کا پیار اور خوشیاں تیری منتظر ہیں۔ پھوپھی نے سچ کہا تھا، ماں جیسا پیار کیا انہوں نے مجھ سے، اور رضوان وہ بھی میرے لیے محبت کا دیوتا ثابت ہوئے۔ اس گھر آ کر اتنا سکون ملا کہ پچھلے سارے غم بھلا دیے۔ اب لوگوں کی کہی اس بات کا یقین آ گیا کہ انسان کو اگر غم ملتے ہیں تو خوشیاں بھی کبھی نہ کبھی ضرور ملتی ہیں۔ سچ ہے، غم کے پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں تو ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے۔ چاند گھٹتا ہے تو چڑھتا بھی ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، اندھیری رات ہو جاتی ہے، لیکن اگلی صبح پھر سے واپس بھی آ جاتا ہے اس دنیا پر اجالا بکھیرنے کے لیے۔ بس دکھ سکھ کے دنوں کا چکر چلتا رہتا ہے، زندگی اسی کا نام ہے۔ میری شادی کو سال بھی نہ گزرا تھا کہ روہیل لوٹ کر آ گیا۔ ایک روز میرے شوہر کی غیر موجودگی میں ہمارے گھر آ دھمکا۔ یہ اس کی پھوپھی کا گھر تھا۔ میرا رنگ روپ دیکھا تو ششد رہ گیا۔ وہ یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وہ لڑکی جو اس کے گھر میں نوکرانیوں کی طرح رہا کرتی تھی، اچھی تقدیر بھی رکھتی ہوگی، اور شادی کے بعد یکدم اس کی زندگی بدل جائے گی۔ عمدہ لباس، زیور، کار، کوٹھی، نوکر چاکر، اور سب سے بڑھ کر پیار کرنے والا شوہر اور محبت کرنے والی ساس کو پا کر خدا نے مجھے سکون کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ اب میری اجڑی صورت پر ڈھیروں نکھار آ گیا تھا۔
रोहेल ने जो मुझे शहाना रूप में देखा तो बुझ सा गया, जैसे अफसोस से हाथ मल रहा हो। कहने लगा, बानो तुम कितनी बदल गई हो। एक मामूली शक्लो सूरत वाली लड़की आज तो आसमान की हूर लगती हो। शादी के बाद क्या हर लड़की इतनी खूबसूरत हो जाती है? हमारे घर तो तुम एक मट्टी की मैली गुड़िया थी। घर की मुर्गी दाल बराबर वाला मामला हो गया है। अब तुमको रिजवान की मलकियत देखकर मेरा खून खौल उठा है। उसकी बातें सुनकर मैं दंग रह गई। दुख से कलेजा फटने लगा। जाने क्या हुआ मुझे कि मैं जहाँ बैठी थी बेहिसो हरकत हो गई। मुझे सकता हो गया। उसको ये भी ना कह सकी कि यहाँ मत आना, अब मुझे और तंग मत करना। तुमने तो अपनी सी कर ली, अब अल्लाह ने खुशियाँ दी हैं तो फिर आ गए हो। जब उसने मुझे आवाज़ दी, बातें की, मैं कुछ ना बोली। मेरी सांस रुकी हुई और आंखें साकित थीं। तभी वो घबरा गया। उसने मुझे बुलाया तो मैं एक मुर्दा वजूद की मानिंद ढह गई। तभी वो घबरा गया और मेरी सास को आवाज़ देने लगा। फूफी दौड़ी आई। फूफी देखें तो क्या हो गया है बानो को। अच्छी भली बैठी थी, अचानक ही गिर पड़ी। उसी वक्त डॉक्टर को बुलाया गया। उसने कहा, इनको दौरा पड़ा है। थोड़ी देर साकित रहने के बाद मुझे होश आ गया। किसी की समझ में ना आया कि अचानक क्या हुआ था। इससे पहले तो मुझे दौरे ना पड़ते थे। इलाज होने लगा। रफ्ता रफ्ता दौरे पड़ने कम हो गए। कभी 6 माह बाद ये कैफियत हो जाती कि मेरे जिस्म की हालत ऐसी हो जाती जैसे रूह निकल गई हो। जहाँ बैठी होती बैठी रह जाती, हिलाते जुलाते तो मुर्दा इंसान की मानित गिर पड़ती। ज़रा देर बाद खुद ही होश आ जाता और मैं ठीक हो जाती। खुदा जाने एक ऐसा मर्ज था कि जिसका कोई इलाज ही ना था। रोहेल तो उस रोज़ के बाद शायद खौफ से वापस मेरे सामने ना आया, लेकिन मेरा मर्ज मेरे अंदर मौजूद रहा। साल भर खैरियत से गुजर गया और दौरा ना पड़ा तो सभी घर वालों ने यकीन कर लिया कि मैं पूरी तरह सेहतयाब हो गई हूँ। हमने मियाँ के बचपन के दोस्त और कज़न के घर जाना था। अगर मालूम होता कि उनके घर जाकर मुझे दौरा पड़ जाएगा तो मैं वहाँ कभी ना जाती। रमज़ान भाई हमारे घर अपनी बीवी के हमरा आए थे। दोनों ने बहुत इसरार किया कि आप लोग हमारे घर चलिए, हमने नया मकान बनवाया है, आपको दिखाना चाहते हैं। बहरहाल उनके इसरार पर रिजवान मुझे उनके घर ले गए। मियाँ बीवी बहुत खुश हुए, हमारी खातिर मदारत की। एक दिन बाद रिजवान ने कहा कि मैं अदालती काम के सिलसिले में शहर वापस जा रहा हूँ। 2 दिन तुम यहाँ रहो ताकि रमज़ान की बीवी की खुशी पूरी हो। मैं काम होते ही लौट आऊँगा और तुमको ले जाऊँगा। भाभी के इसरार पर मैं उनके घर रह गई और रिजवान वापस लौट गए। देहात की खुली फिजा में इतनी ताजगी थी कि मुझे भी यहाँ रहना अच्छा लग रहा था। रिजवान से ये भूल हुई कि जाते हुए अपने दोस्त रमज़ान को ये बताना भूल गए कि मुझे कभी कभी सकता होता है और मैं बैठे बैठे गिर पड़ती हूँ। जब मैं इस तरह गिरती तो लाश की तरह अकड़ जाती थी। सांस बंद और आंखें एक जगह ठहर जाती थी। अनजाने लोग मुझे इस हाल में देखकर यही समझते कि शायद मैं मर गई हूँ। मेरे घर वाले तो मेरी इस कैफियत के आदी थे, लेकिन रमज़ान के घर अचानक चारपाई पर बैठे बैठे जब मुझे सकता हुआ तो उसकी बीवी बेचारी के मुंह से चीख निकल गई। वो पानी लेने को दौड़ी, मगर पानी का एक कतरा मेरे मुंह में न गया, बल्कि बाछों से बहकर वापस आ गया। मेरा सांस थमा हुआ था, आंखें पथराई हुई और जिस्म लकड़ी की तरह अकड़ गया था। उसने शौहर को बुलाया, वो हकीम साहब को ले आए। हकीम ने कहा, इसके जिस्म में ज़िंदगी के आसार नहीं हैं, ये मर चुकी है, अब दवा दारू बेकार है। रमज़ान ने अपने साले को शहर रवाना किया। पता चला कि रिजवान अदालती काम से लाहौर गए हैं और घर वाले भी कहीं गए हुए थे। घर पर ताला था। सख्त गर्मियों के दिन थे। नाश को ज़्यादा देर रखना महाल था, लिहाजा देहातियों ने बाहम मशवरे के बाद तय किया कि रिजवान की ज़ौजा के कफन दफन का इंतज़ाम कर देना चाहिए। कब्र खोदी जा रही थी, उधर कफन भी मंगवा लिया गया। नहलाने वाली आ गई। नहला धुला कर कफन पहनाकर जनाजा तैयार कर लिया गया। अब घर वालों का इंतज़ार था। मगरिब तक घर वालों के इंतज़ार में जनाजा रखा गया। आदमी शहर से लौट आया कि वहाँ तो अभी तक ताला है। दफनाने या ना दफनाने की बातें हो रही थी कि मेरी खुशकिस्मती कि मुझे होश आ गया। मेरे कफन में जंबिश हुई। देहात में बिजली न थी, मध्यम लालटेन जल रही थी। मेरी आंखें हरकत करने लगी तो भी किसी को इल्म ना हो सका कि मेरे चेहरे को कफन से ढक दिया गया था। मुझे होश आ गया, दम घुटता महसूस हुआ। मैंने जोर लगाना शुरू किया मगर उठ ना सकी कि कमर और पाँव कफन के ऊपर बंधे हुए थे। सद शुक्र कि इस दम रिजवान आ पहुँचे।
انہوں نے جو رمضان کے گھر کے صحن میں جنازہ رکھا دیکھا، پریشان ہو کر پوچھا، خیریت تو ہے، کون مر گیا ہے؟ تمہاری بیوی مر گئی ہے، رمضان نے رندھی ہوئی آواز سے بتایا۔ میری بیوی مر گئی ہے؟ کیا میری بانو؟ ہاں تمہاری بانو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ تو اچھی بھلی تھی۔ میرا دیدار کرانے کو کسی نے کفن کھولا، اور جب میرا چہرہ کفن سے آزاد ہوا، کھلی ہوا میرے پھیپھڑوں میں پہنچی، گھٹن دور ہو گئی اور میں کھینچ کر سانس لینے لگی۔ لوگوں نے لالٹین اوپر کی، میری آنکھیں کھلی تھیں اور لب ہل رہے تھے۔ تبھی رضوان چلائے، کھولو جلدی کفن کھولو، میری بیوی زندہ ہے، اس کو سکتہ ہو گیا تھا اور آپ لوگوں نے اس کو مرا ہوا سمجھ کر کفن بھی پہنا دیا۔ یہ تو خدا کا شکر کہ میں وقت پر آ گیا، ورنہ کچھ بعید نہیں کہ تم دیہاتی لوگ اس بیچاری کو لے جا کر قبر میں ڈال دیتے۔ اف میرے خدا، اگر ایسا ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ میں تو جیتے جی مر جاتا، مگر یہ بیچاری بھی زندہ قبر کے اندھیروں میں دفن ہو جاتی۔ وہ اس تصور سے ہی رو پڑے۔ بہرحال کفن کھولا گیا اور مجھے لباس پہنا کر بٹھایا گیا، پانی پلایا گیا۔ وہاں ہر شخص حیران تھا کہ یہ کیسا دورہ ہے کہ میں مر گئی اور پھر زندہ بھی ہو گئی۔ اس اندھوناک واقعے سے گزر کر ہم گھر واپس آ گئے۔ آج تک میرے اس مرض کا معمہ حل نہیں ہو سکا کہ یہ زندہ آدمی کو سکتے کا مرض کیوں کر لاحق ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب میری عمر بڑھی تو یہ مرض بھی کم سے کم ہوتا گیا، مگر میرے گھر والوں پر یہ راز راز ہی رہا۔ تاہم میرا دل جانتا ہے کہ کس سبب سے مجھے اتنا صدمہ پہنچا تھا کہ میں زندہ سے مردہ ہو گئی تھی، اور یہ صدمہ پہنچایا تھا اس روحیل نے، جس نے مجھ سے میرا مان چھینا تھا اور جس سے شدید نفرت کرتے ہوئے بھی میں اس پر اپنی نفرت کا اظہار نہ کر سکتی تھی۔ یہی وہ محرومی تھی جس نے مجھے اس عجیب و غریب مرض سے دوچار کیا تھا۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔